الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر انسان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں کے اندر ہمارے سامنے اس کی وضاحت فرمائی۔ جب آپ نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، 9 ذی الحجہ کو جب سارے مسلمان جو آپ کے ساتھ حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، ان کے سامنے آپ نے عرفات میں خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں دنیا کے بہت بڑے بڑے قانون کے ماہر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی مل کے بھی ایسا چارٹر نہیں دے سکتی تھی۔ یعنی تھوڑے سے لفظوں میں پوری دنیا کے جتنے بھی معاملات تھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے متعلق رہنمائی فرما دی۔ ان میں ایک شق یہ دین اسلام بھی تھا۔ آپ نے اسلام کے متعلق یہ بات فرمائی، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی وہ دو چیزیں کون سی ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن ہے، اور دوسرا فرمایا وہ سنتی، اور دوسرا میرا طریقہ ہے جو نبوت کی زندگی میں 23 سال کے اندر تمہارے سامنے کر کے دکھایا ہے۔ اب ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور جس طرح پریکٹیکلی کر کے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا، اس کا نام دین ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر کوئی انسان دین کا تلاش کرے گا وہ نہیں ملے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی نیا رستہ تلاش کیا جو میں نے نہیں کیا تھا، فَهُوَ رَدٌ، اللہ چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ یا وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو یا اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں ہم سے دو پہلی قومیں گزری، ایک یہود تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے، ایک عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے یہود کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میرا غضب نازل ہے، ہمیشہ قیامت تک ان پہ میرا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ اس غضب کی وجہ کیا تھی؟ سورت مائدہ 6 پارہ اس کی آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب جو میں نے دین تمہیں دیا ہے اس میں غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز دین کے اندر اپنی مرضی سے ایڈ کرنی، ایک نیا ایڈیشن لانا، اس کا نام عربی میں غلب کہتے ہیں۔ کہا لا تغلو فی دینکم، دین میرا ہے اس میں غلب نہ کرنا۔ غیر الحق، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس بات کا حق نہیں دیا۔ دین کے اندر تبدیلی کا اگر حق ہے تو صرف اللہ کی ذات کو۔ اس کی کئی مثالیں میں عرض کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفیس اور نظیف انسان تھے۔ آپ کے گھر میں کسی معاملے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا
اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ آپ کی ازواج نے آپ کو ایک بات سے منع کرنے کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا. آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے گھروں میں جاتے, جو کوئی کام ہوتا تو وہ کرتے, لیکن ایک گھر میں آپ جا کے کچھ زیادہ وقت دیتے ہیں. پتہ چلا کیوں بیٹھتے ہیں کہ ان کے گھر شہد آیا ہے, وہ شربت بنا کے آپ کو دیتی, اور کھانے کے آداب میں یہ ادب آپ نے بتایا جب کوئی آپ کو کھلائے یا پلائے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دیر بیٹھو. آپ وہاں بیٹھتے. عورت ہونے کے ناطے رقابت ذہن میں آئی, کہا یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو جب اصل معاملے کا پتہ لگا تو دو بیویوں نے پروگرام آپس میں بنایا کہ ہم آپ سے کہیں گے آپ کے منہ سے بو آتی ہے. آپ تشریف لائے تو کہا, انہوں نے یہ بات کہہ دی. دوسرے گھر گئی, انہوں نے بھی کہہ دی. تیسرے گھر میں گئے, انہوں نے بھی کہہ دی. آپ چونکہ بدبو سے نفرت فرماتے تھے, آپ نے کہا میں نے شہد کے علاوہ تو کچھ نہیں پیا. انہوں نے کہا شاید یہ فلاں بوٹی کا ہوگا اس لیے اس سے بو آ رہی ہے. آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا, یہ مجھ پہ حرام ہے. اب شہد کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظافت طبع کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا. چونکہ آپ بدبو کو ناپسند کرتے تھے, آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اللہ کی طرف سے پوری سورت نازل ہو گئی. 28واں پارہ, اس کی آخری سورت جسے سورت تحریم کہتے ہیں. اللہ رب العزت بڑے پیار سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, لم تحرم ما احل اللہ, جس چیز کو تیرے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ, آپ نے اتنا بڑا فیصلہ صرف اس لیے کر لیا کہ بیویاں راضی ہو جائیں. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ, میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور شہد کو اپنے اوپر حلال کریں. جو میں نے حلال کیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. ہمارے معاش کے معاملے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے, ہم پابند ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی معیشت کو چلائیں. ہماری معاشرت کے معاملے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے, ہم پابند ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی معاشرت ادا کریں. اسی طرح دنیا کے دوسرے امور میں بھی اللہ کا حکم ہمارے لیے سب سے زیادہ فوقیت والا ہے, اور اسی کا نام دین ہے. اللہ مالک ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے دین پہ عمل کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہود کو کہا ان پہ میرا غضب ہے, ان سے میں نے کہا تھا لا تغلو فی دینکم, دین میں غلب نہ کرنا. تمہیں اس بات کا حق نہیں دیا میں نے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ, کسی ایسی قوم کی بات نہ ماننا جو اپنی خواہشات کی پجاری ہے. قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اس سے پہلے بھی وہ گمراہی کے رستے پہ تھے اور لوگوں کو گمراہی کے رستے پہ ڈال رہے ہیں. تم ان کی طرح نہ ہونا. تو جب انہوں نے اللہ کے فرمان کو نہ سنا, اپنی ہی مرضی کی, تو پھر اللہ نے ایک نہیں دو نبیوں کو ایک اسپیشل ڈیوٹی دے کے بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم, میں نے داؤد اور عیسیٰ بن مریم کو اس لیے بھیجا کہ جاؤ بنی اسرائیل پر میری طرف سے ان پہ لعنت ڈال دو کہ انہوں نے میرے دین میں تبدیلی کیوں کی ہے.
تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے اندر تبدیلی کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح عیسائیوں کو اللہ نے گمراہ اسی لیے قرار دیا، جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا یہ کہتے یہ کم ہے، ہم اس سے زیادہ کریں گے. اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ ایک فگر میں دے رہا ہوں یہ کرو، تو کوئی یہ کہے میں اس سے زائد کروں گا کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورت نازل کی جس کا نام حجرات ہے، 26ویں پارے میں. اس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہیں بڑھنا. جو بات کہہ دی، جو فگر دے دی، بس خلاص. ہمیں یہ بھی جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے زائد کروں گا. ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 3 صحابی آئے. ان میں ایک کا نام عثمان بن مظعون تھا اور 2 ان کے دوست تھے. آ کے انہوں نے پوچھا اماں جان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ آپ دن اور رات کو کیا کیا کرتے ہیں. اماں جان نے انہیں تفصیل کے ساتھ ساری بات بتلائی. جب یہ سارا کچھ سنا تو ان میں ایک بولا، کہنے لگا اللہ کے نبی تو پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو اس سے زیادہ کریں گے تو کام چلے گا. ایک کہنے لگا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک کہنے لگا میں دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جاؤں گا، تارک الدنیا ہو جاؤں گا. یہ کہہ کے تینوں چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو اماں جان نے جو واقعہ ہوا تھا وہ سارا آپ کے گوش گزار کیا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، اس کے جواب میں میں نے یہ بتایا، آگے سے وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے نہیں، اٹھے باہر آئے، لوگوں کو کہا ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. تینوں کو ڈھونڈ کے لایا گیا اور آپ نے ان سے سوال کیا آپ نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کہی ہیں. آپ نے فرمایا اس کائنات کے اندر اللہ نے جتنا تقوی مجھے نصیب کیا ہے کسی کو نہیں. میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے اور الگ بھی ہوتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں اعتکاف بیٹھ کے الگ بھی ہوتا ہوں، اپنی زندگی کے معاملات بھی ادا کرتا ہوں. یاد رکھو کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہے. اب انہوں نے کوئی غلط سوچ تو نہیں سوچی تھی. آپ نے فرمایا میرا ایک طریقہ ہے، جس نے میرے طریقے کو اپنایا وہ میرا امتی ہے، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ میرا امتی نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں. ہم بحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین کے معاملے میں ہم سے تو کہیں غلط نہیں ہو رہا؟ ہم بھی کہیں وہی غلطی تو نہیں دہرا رہے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون قرار دیا تھا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہم سے بہت سی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں جو دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. ان میں ایک بات کی نشاندہی آپ کے سامنے عرض کروں گا
یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہمارے علماء کا جھوٹ بولنا. دوسرا ہمیں اپنے دین کے متعلق معلومات نہ ہونا. ہم نے یہ ٹھیکہ مولوی کو دے دیا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہ دین. اللہ قیامت کے دن یہ بات تسلیم نہیں کرے گا. ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے دین کے متعلق پتہ ہونا چاہیے میرا دین کیا ہے اور مجھے کیسے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہر کاروبار کے اندر ایک بروکر ہوتا ہے. تو کبھی بروکر پہ یقین نہیں کیا، اسے ڈیل کے لیے تو بھیجتے ہیں لیکن مرضی اپنی ہوتی ہے، تحقیق اپنی پہ بھروسہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ گھر کا سودا سلف لینا ہو تو کئی دکانیں کنگالتے ہیں. کیا دین ہی ایسا مسکین ہے کہ ہم نے جو مولوی نے کہہ دیا وہ مان لیا؟ ہم کم از کم اپنے گھر جا کے دیکھیں تو صحیح کہ قرآن ہمارا رہبر ہے، ہماری کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے. کیا ہم دیکھیں جو اس نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے بھی یا نہیں؟ کیا رسول اللہ کی سیرت میں یہ بات ملتی بھی ہے یا نہیں؟ یہ صرف یہ اپنی دکانداری چمکا رہا ہے منبر پہ کھڑا ہو کے. دیکھیں تو صحیح آپ. ان باتوں میں ایک بات جسے اللہ نے دین قیم کہا ہے وہ یہ ہے، سورت توبہ ہے، سورت نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36. اللہ کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا ابھی مخلوق نہیں بنائی تھی. یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان بنایا تھا، فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہوگی. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین اور آسمان کو بنایا تھا. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں محترم ہیں، حرمت والے ہیں. اس میں دنیا کے کسی بھی کام کا کوئی دخل نہیں ہے. ابھی دنیا کے حالات شروع ہی نہیں ہوئے تھے، تاریخ نے اپنا آغاز نہیں کیا تھا، کسی انسان کا دوسرے کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہوا تھا، کسی کو خوشی یا غمی نہیں ملی تھی. اس وقت اللہ نے فیصلہ کیا تھا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت والے ہیں. بدقسمتی سے ہمیں یونانی سال یاد ہے، بکرمی سال یاد ہے، ان کے مہینوں کے نام یاد ہیں. ہماری ساری گاؤں کی جتنی بھی دیہاتی زندگی ہے اس میں بکرمی سال سب کو یاد ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے، ایک ایک موسم یاد ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک عیسوی اور یونانی سال ہمارے بچوں کو حفظ ہیں. اگر نہیں آتا تو جو مہینے اور دن اللہ نے بنائے ہیں وہ ہمیں نہیں آتے.
جس سالوں کے مہینوں کے نام یونانیوں نے رکھا اور اپنے دیوتاؤں کے نام پہ رکھے، جن دنوں کے نام انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پہ رکھے، وہ تو ہمارے بچوں کو ازبر ہے۔ جو اس کائنات کے مالک و خالق نے دنوں اور مہینوں کے نام رکھے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، ان کی ترتیب کیا ہے اور اس کی حرمت کیا ہے، بہت کم لوگوں کو احساس ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان حرمت والوں کی تخصیص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 حرمت والے، یہ ہمیشہ سے تھے، آپ کی آمد سے، دنیا میں آمد سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے بھی یہ تھے۔ 3 پے در پے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ساتھ ساتھ ہیں، اور ایک رجب جو جمادی الاخری اور شعبان سے پہلے آتا ہے، جمادی الاخری کے بعد اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ کہا منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء امت، ائمہ مفسرین نے ان کی حرمت کی ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ 3 جو پے در پے ہیں، چونکہ ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، لوگ اپنے گھروں سے چلتے ہیں تو ذی-قعدہ میں چل کے حج کے لیے آتے ہیں اور محرم تک واپس جاتے ہیں۔ آج جب دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، 20 شوال سے لے کر 20 محرم تک حج آپریشن جاری رہتا ہے، اور لوگوں کو امن اور سکون دینے کے لیے اللہ نے ان کی حرمت کو ازل سے قائم کیا۔ اور رجب کو اس لیے کہ جب درمیان میں موسم آئے تو لوگ عمرے کے لیے اطمینان سے جا سکے۔ جب اسلام نہیں بھی، ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی لوگوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ لوگ ان مہینوں میں کسی کو لوٹتے نہیں تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے سے بچتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا۔ گناہ کرنا ہر دن ہر موقع پر غلط ہے، لیکن جس طرح ایک بندہ سڑک پہ کھڑے ہو کے گالی نکالے، ایک مسجد میں نکالے تو فرق محسوس کرتے ہیں آپ کیا ہے؟ اسی طرح ایک شخص عام مہینوں میں گناہ کرے اور ایک محترم مہینوں میں گناہ کرے، ان کا فرق بھی اسی طرح ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ نے حرمت والے بنائے۔ تو کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ہم نے ان کی ساری حیت ہی چینج کر دی۔ آپ کسی کو پوچھ لیں کہ محرم کی حرمت کیا ہے، وہ جواب دے گا سیدنا حسین کی شہادت۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا سیدنا حسین جب شہید نہیں ہوئے تو یہ مہینہ محترم نہیں تھا؟ تو کیا ہماری معلومات ہے اسلام کے متعلق؟ اور یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے کسی انسان کے آنے یا جانے سے نہیں بدلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اس دن سورج گرہن لگا، لوگوں نے یہ باتیں کی کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس لیے اس کے دکھ میں اور غم میں سورج کو گرہن لگا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی پڑ گئی۔ آپ نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی، حضرت بلال کو کہا لوگوں کو بلاؤ۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے ایھا الناس،
ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی میں ان کے اندر تغیر و تبدل نہیں آتا، یہ اللہ نے پہلے سے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ تم نے جو سوچا، جو منہ سے بات نکالی، یہ اللہ کے دین سے انحراف ہے، تمہارے نبی اس بات سے تمہیں منع کرتے ہیں۔ حالانکہ جس کے ساتھ معاملہ ہو اس کی عقیدت کیش ہوتی ہے۔ اگر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے، تو شاید آپ کبھی ایسا نہ کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تعریف کی بات ہو رہی ہے، انہیں دو۔ لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، اس دنیا میں سب سے زیادہ متقی تھے، آپ نے وہ بات ناپسند کی جو اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا تو پھر اللہ نے کہا میں نے سب کچھ فیصلہ پہلے کیا ہوا ہے، تو پھر وہ معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، میں نے جو آغاز میں عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی نا، 9 ذی الحجہ کو۔ جب 10 ذی الحجہ آیا، آپ مینا میں تھے، قربانیاں کر کے فارغ ہوئے، تو آپ نے مسجد خیف کے پاس یہ لوگوں کو یہ بات بتلائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی نیا ایڈیشن نہیں شامل ہو سکتا۔ واتممت علیکم نعمتی، تو سیدنا حسین 61 ہجری کو فوت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کے جانے سے 51 سال بعد، تو ان کی شہادت کی وجہ سے اسے دین قرار دے دینا، اس سے زیادہ دین کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسین کی عظمت، ان کی شہادت، ان کا سانحہ افسوسناک اور ان کی شہادت عظیم، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا ایک عظیم انسان کا نام لے کے اللہ کے دین کو تبدیل کرتے ہیں؟ انسان جتنا بھی عظیم ہو، اس کی عظمت اللہ سے بڑی تو نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے، اس کی بات سب سے بڑی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کہتا ہے جو طریقہ میں نے بنا دیا ہے اس میں تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر میرے عزیز بھائیو ذرا سوچیں کہ ہم دین کا نام لے کے کون سے کام کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ چلو علماء کی تو مجبوری ہے کہ ان کا پیٹ کا جہنم نہیں بھرتا، ان کا کھانا مجبوری ہے، آپ کی عقیدتوں کو کیش کروانا ان کی زندگی کی مجبوری ہے، اور ان بے حیا لوگوں کو یہ شرم نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت بھی ایک دن لگے گی اور پیٹ میں کھائے ہوئے ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن آپ کا پروفیشن تو نہیں ہے، آپ کا کاروبار یہ تو نہیں ہے۔ آپ سوچیں اور یہ بات یاد رکھیں، اتنی سی بات کہہ کے ہماری جان نہیں چھوٹے گی کہ جو مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے، اللہ یہ بات تسلیم نہیں کریں گے۔ سورۃ احزاب 22واں پارہ، اس کا آخری رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن انسانوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا۔ یقولون، پھر لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ یا اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتے۔ پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ وقالو، وہ کہیں گے
ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام سردار تھے، بڑے تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی، ہمارا کیا قصور؟ پھر اس وقت وہ ان پہ لعنتیں ڈالیں گے، ربنا آتِہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال بہت بڑی، انہوں نے ہمیں صحیح رستہ کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ مالک جواب کیا دیں گے کہ نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ۔ اللہ نے شعور نہیں دیا تھا، سوچ نہیں دی تھی۔ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، حق کو قبول کرنے کے لیے تین باتیں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ فرقہ، دوسری رکاوٹ آباء و اجداد کا طریقہ، تیسری رکاوٹ انا، کہ میں چھوڑ دوں ویسے ہی نہیں، کیا میرے ماں باپ غلط تھے؟ کیا ہمارے مولویوں کو سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں، سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تم میں اکثر مولوی اور صوفی، لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اس کے رستے سے روکیں گے۔ لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہی جو دین کے خادم تھے وہ اللہ کے رستے کے روکنے کے سبب بنیں گے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری روٹی چلنی چاہیے، لوگوں کے ایمان برباد ہو جائیں، ہمارا کام تو چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات گیا تو مجھے جہنم میں جہنمیوں کو دکھایا گیا، ان میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پیٹ کے جتنا بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے، جس طرح کولو پہ بیل گھومتا ہے، وہ اپنے پیٹ کی غلاظت ساری چیزوں کے ارد گرد بیل کے کولو کے بیل کی طرح گھوم رہا ہے، اور اس کی پیٹ کی غلاظت سے اتنی بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے کہ جہنمی بھی آبازار ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کی امت کا مولوی ہے، جو مال کھانے کے لیے دین کا رستہ بتانے کے بجائے دین کے رستے سے روکتا تھا۔ ہم چونکہ عجمی ہیں، کاش ہم صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے، کم از کم اتنا مس گائیڈ تو ہمیں نہ کیا جاتا۔ میں اس کے متعلق تیاری کر رہا تھا، محدثین نے جن احادیث کا ذکر کر کے یہ کہا ہے نا کہ یہ رسول اللہ پہ بہتان ہیں، آج اخبار میں وہ ساری حدیث کے نام پہ روایتیں درج ہیں۔ آج کیا جس شخص نے حدیث کی کتابوں کو کنگھال کے وہاں سے یہ روایتیں لی ہیں، تو آگے محدثین نے اپنا جو فیصلہ درج کیا ہے، یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ پہ بہتان گڑا گیا ہے۔ کیا اس اندھے کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے اپنے مطلب کی بات تو آپ کے سامنے رکھ دی کہ لوگ عقیدت میں آ کے یہ سب کچھ کریں گے تو میرا کھانا بنے گا؟ تو کیا اسے یہ نظر نہ آیا کہ محدث نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ آپ پہ بہتان باندھا گیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود احادیث کا مطالعہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس زندگی کو اتنا آسان نہ لیں،
جس طرح ایک طالب علم زندگی بھر کی محنت کے بعد، سال بھر کی محنت کے بعد کمرہ امتحان میں جو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اسے بالکل ایزی لیتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی پیدائش سے موت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحے کا معاملہ ہمارا لکھا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں ہم دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے نام پہ محنت تو کرتے رہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ کہہ دیں، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی تمہیں خبر دوں اعمال کے اعتبار سے کون لوگ خسارے میں پڑ گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو زندگی بھر محنت کوشش تو بڑی کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھے، اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آخری عرض یہ ہے، ہم لوگوں کے دیکھا دیکھی بہت سے ایسے معاملات کر رہے ہیں جس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زائد وہ سوگ کرے، سوائے بیوی کے وہ اپنے خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ آپ کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے باپ ابو سفیان فوت ہوئے، 3 دن گزر گئے، چوتھے دن بڑھاپے کے اندر میک اپ کیا، چہرے پہ بھی اور ہاتھوں پہ بھی۔ میک اپ کرنے کے بعد بیٹھ گئی تو کسی نے کہا تیرے بابا فوت ہوئے ہیں، تو نے یہ کہا بابا فوت ہوئے ہیں، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد سوگ کی اجازت نہیں دی، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کی بات سب سے اہم ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، 3 بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، تیسرے دن یہی عمل انہوں نے بھی کیا تھا۔ لوگوں نے کہا دیکھو اس عورت کو، اس کے بیٹے مر گئے، اس کا بھائی فوت ہو گیا، یہ تیسرے دن میک اپ کر کے بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگے میرے بیٹے مرے ہیں، میری غیرت نہیں، میرا دین نہیں مرا۔ جس اللہ کے نبی کے صحابیوں میں عورتیں اتنی بڑے جگر والی ہیں، کیا اس نبی کی اولاد اپنے فوت ہونے یا شہداء پہ نوحے کریں گے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اسلام کی تعلیمات کے اندر 2 چیزیں نہیں ہیں، نہ مرنے والے کی برسی ہے، نہ پیدا ہونے والے کی برتھ ڈے ہے، یہ اسلام کے اصول نہیں ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو جس شخصیت کو اللہ نے سید الشہداء کا منصب عطا کیا، جو نبی کریم کے چچا سیدنا حمزہ تھے، احد میں شہید ہوئے، شوال کا مہینہ تھا، 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اور اللہ نے آپ کو غلبے کے ساتھ رکھا۔ اگر شہداء پہ ماتم کرنا اور ان کی برسیاں کرنا
اور اس پہ شادیوں کو ختم کرنا یہ سب کچھ جائز ہوتا تو میرے آقا اپنے چچا کی شہادت پہ یہ ضرور کرتے. ہم نے بھی شادیوں کو حرام کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ تو دیکھیں، اللہ نے 3 دن سے زائد اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی شخص کسی کا شوق کرے. آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہوئے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا، آپ ان کے گھر گئے، حضرت جعفر کے گھر والوں کو جا کے ان کی شہادت کی خبر دی، پھر اپنے گھر میں آئے اور آ کے کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کے کھانا پکاؤ. تو مولوی کہتا ہے تمہارے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے، اپنا مردہ بخشوانا ہے تو مولوی کی روٹی پکاؤ. ہمارے نبی جن کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، انہوں نے کہا جس طرح ممکن ہے جعفر کے گھر والوں کی کھانا پکاؤ، ان پہ مصیبت آئی ہے. جب 3 دن گزر گئے، تیسرے دن آپ جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے، جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کی تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے، اس کے بعد تعزیت حرام ہے. تو ہم دین کے نام پہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. کہ بیٹے کی شادی نہیں کرنی، یہ نحوست والا مہینہ ہے. نبی پاک نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے 3 محرم کو کیا تھا. ہم کہتے ہیں نبی جھوٹ بولتے ہیں، ہم صحیح ہیں، نعوذ باللہ. اور پھر عجیب بات یہ ہے، ہمیشہ دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہے جب کوئی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے. 1 سے لے کر 9 10 تک تو سارا کچھ کیا، جس دن شہادت ہوئی پھر سارے جناب بندن ہی کھل گئے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے سوگ یہ ہے کہ آپ شہید کیوں نہیں ہو رہے. کوئی تو اپنی عقل کا علاج کروائیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ نے ایک قانون قرآن میں بنایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اس کی مت مار دے گا، جس طرح وہ چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرح چلا دے گا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. لوگوں دیکھیں، ماں باپ محبوب ترین لوگ ہیں اولاد کے لیے، لیکن 3 دن سے زائد ہمیں اجازت نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو بغض رکھتا ہے اس جیسا ذلیل ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ان کا نام لے کے دکان اپنی چلائیں، اگر کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ کے دین پہ ڈاکہ نہ ڈالو تو کہیں یہ گستاخی کرتا ہے. الیاذ باللہ، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے سورت آل عمران کے اندر شہداء کا تذکرہ کیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. لوگوں جو میرے رستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو میرے پاس زندہ ہیں، میں انہیں رزق دیتا ہوں. رسول اللہ سے پوچھا گیا کیسے رزق؟ آپ نے فرمایا اللہ پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحوں کو ڈال کے اپنے عرش کے نیچے قندیلوں پہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ تو بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان کی شہادت کے سبب انہیں
نعمتیں عطا کی ہے. وہ شہداء تو اللہ کے رستے میں کٹنے والے اپنی شہادتوں پہ خوش ہیں, جنت کے اندر اللہ کے عرش کی کندیلوں میں ہیں, ہم اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں, ہم نوحے کرتے ہیں, اور پھر دیکھا دیکھی جو نہیں کرتے وہ ایک اور کام کرتے ہیں, کہتے ہیں نیاز حسین دے دو. 4 مقام پہ اللہ نے کہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ. لوگوں 4 چیزیں میں ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام کی ہے, ایک مردار, خون, خنزیر کا گوشت, اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر یا نیاز دینی, یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے, جس طرح مردار حرام ہے, اسی طرح وہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے دیں گے. یہ دین ہے. اور کچھ لوگ 10 محرم آتا ہے تو قبروں پہ مٹی ڈالنے چلے جاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی کو یہ نہیں سوجا تھا, انہیں اپنے مردوں سے کوئی پیار نہیں تھا. ہر بات اپنی کر کے اس کو دین کا نام دے کے اور یہ سمجھنا میں نیکی کر رہا ہوں, کیا یہ وتیرہ یہودیوں کا نہیں تھا؟ اور آج بدقسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت بھی اس طرح یہود کے قدم بقدم چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے. کہا حتیٰ کہ اگر وہ گو کی سوراخ کے اندر اپنا سر ڈالیں گے تو یہ بھی اسی طرح کریں گے. میرے بھائیو, ہمارے لیے اسوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے اسوہ یہودی نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ مولوی پیر امام نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اگر آپ نے کیا ہے تو سب کچھ کریں, اگر نہیں کیا تو اللہ سے ڈریں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ ایک بھائی ہیں عمران صاحب, انہوں نے کہا میرا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے, ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا کہ میری ہمشیرہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ آج کل بے روزگار ہوں, نوکری کی تلاش میں ہوں, اللہ رب العزت انہیں اور ہر بے روزگار مسلمان جو بھی پریشان ہے رزق کی وجہ سے اور کسی سبب, اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے. ہم ایک بھائی بہن نے سوال کیا, ہم 4 بہنیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے, امی ابو کی وفات ہو گئی, ابو کا چھوٹا سا کاروبار تھا, لوگوں کے ساتھ لین دین تھا. لوگوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے لوگوں کے پیسے دینے ہیں, ہم نے اپنے طور پر پتہ کیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی لینے نہیں آیا, کوئی کھاتا نہیں ہے. دیکھیے آپ اس کی تحقیق کریں, اگر دینا ہے تو ضرور دینا چاہیے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مارکیٹ کے پیسے دینے ہیں, آپ ان سے ہی پوچھیں, اس کی تصدیق کریں. اگر واقعتاً دینے ہیں تو ان کے اوپر سے یہ قرض اتارنا چاہیے. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینا بہت سی بیماریوں کی شفائی عمل حدیث سے ثابت ہے. جی میں نے آپ سے صرف سنا ہے, اس سے پہلے اس حدیث کو کبھی نہیں پڑھا.
ابو ہریرہ کے نام کا مطلب بتا دیں اور یہ بھی بتائیں ابو ہریرہ نام کیسا رہے گا؟ یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر۔ ایک مرتبہ یہ بلی سے کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار سے کہا یا ابا ہریرہ، وہ بلیوں کے ابا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ مجھے اب عبد الرحمن کوئی نہ کہے کہ مجھے ابو ہریرہ کہیں۔ پھر اکثر لوگوں کو آپ کے اصل نام کا نہیں پتہ، آپ کی کنیت ہی کا پتہ ہے ابو ہریرہ۔ یہ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کے آپ گئے تو سیدہ فاطمہ رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے سیدنا علی سے جھگڑا ہوا ہے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ آپ انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے تو ایک جگہ مٹی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا قم یا ابا تراب، او مٹی کے ابا اٹھ۔ تو آپ نے اس کے بعد کہا کہ نبی پاک نے مجھے ابو تراب کہا تھا، اس لیے مجھے ابو تراب کہا کرو۔ تو سیدنا علی کی یہ کنیت بن گئی کہ ابو تراب انہیں کہا جاتا تھا، اس لیے یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ اگر کوئی نام بھی رکھتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عقیقے کے بارے میں دوسرا سوال ہے، عقیقہ سنت نبوی کے مطابق کون سا دن افضل ہے؟ 7واں دن افضل ہے۔ آپ نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ بہترین بات یہ ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو 7ویں دن ہر صورت کرنا چاہیے۔ اگر بچے کی پیدائش کا وقت منگل کے دن مغرب سے ذرا پہلے ہے، دیکھیں اسلامی دن مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جب رات طلوع ہوتی ہے تو اسلامی اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ اگر غروب ہونے سے پہلے ہے تو وہ پہلا دن شمار ہوگا۔ جس طرح کوئی انسان دوسرے کے لیے حج کر سکتا ہے، کیا کوئی دوسرے کے لیے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جتنی سی بات اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے صرف وہی ہے۔ حج بدل کا آپ نے اجازت دی، کیوں؟ کیونکہ ایک نے کہا کہ میری ماں حج نہیں کر سکی، اس کا ارادہ ہے لیکن وہ بیمار ہے، اب اس کے لیے مجبوری بن گئی کہ وہ حج نہیں کر سکی، تو اس کے لیے پھر دوسرا کر سکتا ہے۔ تو قرآن تو کسی کے لیے مجبوری نہیں ہے۔ یہ بات آ گئی حرم اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے ایک حلقہ قائم کیے ہیں۔ میں 2013 کے بعد اب گیا ہوں تو میں ابھی دیکھا ہے کہ قرآن کی تصحیح کے لیے انہوں نے سینکڑوں استاد بٹھائے ہیں۔ جس طرح آپ منڈی میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص سودا بیچنے کے لیے اٹھ کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے میرے پاس آؤ، اس طرح وہ اساتذہ پکڑ پکڑ کے آنے والے لوگوں کو کہتے ہیں بیٹھ کے قرآن کی ایک سورت سنا دو، تو اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ یعنی قرآن کی اصلاح کا ایک پروگرام انہوں نے عرب میں شروع کیا ہے، خصوصاً حرم اور مسجد نبوی میں دنیا کے سارے لوگوں کو۔ پھر باقاعدہ جو حلقے کا استاد ہوتا ہے وہ اگر اسے کوئی کہے نا کہ استاد جی میں ان پھٹیوں کو بچھا دوں، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے وہ ساری چیزیں رکھتا ہے، قرآن رکھتا ہے، لوگوں کے بازو پکڑ کے منتیں کرتا ہے بھائی قرآن سیدھا کر لو۔ تو قرآن تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تو ہم قرآن تو خود پڑھ سکتے ہیں، یہ تو مجبوری نہیں کہہ سکتے لو جی میں نہیں پڑھ سکا تو اب میرے بچے پڑھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی زندگی میں ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کیا بقر عید کا گوشت محرم الحرام میں کھانا ممنوع ہے؟ میرے علم کے مطابق 2 محرم کو آپ نے اپنی قربانی کے پائے کھائے تھے، لیکن یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے کہ اتنی دیر تک ہم ذخیرہ رکھیں۔ جو غربا ہیں انہیں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن قبرستان جانا کیا یہ سنت ہے؟ روٹین بنانا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت مسجد والی جگہ سے آگے دیکھ سکتے ہیں، مسجد والی نہیں سجدے والی جگہ سے، میرا خیال ہے آپ کا یہی مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بالکل قریب کھڑے تھے تو آپ ادھر نہیں دیکھ رہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، آپ اپنی سجدے والی جگہ پہ نظر کیے ہوئے تھے۔
اس لیے بہترین اور مستحسن بات یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے اس کی نظر اس کی سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ یہ سوال ہے 9 محرم 10 محرم کا روزہ ہے یا 10 محرم اور 11 محرم کا، کیا دو روزے رکھنے چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روزہ رکھتے تو صحابہ کرام نے احساس دلایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں مماثلت ہے، تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسعہ 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو 9ویں دن کا مطلب 9واں دن ہے، 10واں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ بہقی اور مسند احمد میں روایت جو ہے وہ ضعیف، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ آپ 10ویں کے ساتھ ایک ساتھ ملاتے 9واں یا 11واں، لیکن یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایسا کروں گا، آئندہ سال آپ نہیں رہے تھے۔ اس لیے علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک تو کہتے ہیں اگر 9 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، یہی عاشورہ کا روزہ ہوگا۔ دوسرے جو ہے ان کی ذہن یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ دوسرا ملانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف 9 کا رکھے، اگر 2 رکھنا چاہتا ہے تو 10 کے ساتھ دوسرا رکھے، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جو رسول اللہ کی نیت تھی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، نہ کہ یہ روزہ کسی کی شہادت میں یا غم میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔